السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. اولئک الذین هدی اللہ فبہداہ مقتدہ. حضرات، ہفتہ واری پروگرام نیک لوگوں کی صحبت میں اس کی ایک اور کڑی لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. آج میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں. حضرت ام ہانی طبقہ صحابیہ کی ایک معروف صحابیہ ہیں جو اپنی کنیت سے مشہور ہیں. ام ہانی کی کنیت سے وہ جانی جاتی ہیں اور آپ کا نام بتایا جاتا ہے یا تو فاختہ تھا، فاختہ آپ کا نام تھا، یا پھر ہند آپ کا نام تھا. اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی قریبی نسبت، بہت ہی قریبی رشتہ رکھنے والی صحابیاں ہیں. یہ کوئی اور نہیں، ابو طالب کی بیٹی ہیں، حضرت علی کی بہن ہیں، حضرت جعفر کی بہن ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہوئی حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا. اور سیرت کی کتابوں میں، کتب احادیث میں حضرت ام ہانی کا نام سب سے زیادہ جس حوالے سے مشہور ہے اور جس واقعے کے حوالے سے ام ہانی سب سے زیادہ جانی جاتی ہیں، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہے. معراج کا سفر جو بہت ہی نازک اور کٹھن حالات میں ہوا تھا. پیارے نبی طائف سے لوٹے تھے اور زخم کھا کے لوٹے تھے، اور زخم بھی ایسا زخم جو آپ کی زندگی کا، آپ کی حیات کا سب سے بڑا زخم کھا کے لوٹے تھے. بہت دکھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت غم زدہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے یہ انتظام فرمایا اور اس اعزاز اور انعام سے آپ کو نوازا کہ آپ کو اپنے پاس بلایا، اور اتنی قربتیں اللہ تعالی سے آپ کی ہوئی کہ درمیانے جبریل امین کا واسطہ بھی اس وقت نہ رہا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ پہنچ کے ڈائریکٹ اللہ تعالی سے ہم کلام ہونے کا شرف آپ نے پایا تھا. یہ جو سفر معراج ہے، کتب احادیث میں اور سیرت کی کتابیں کہتی ہیں کہ یہ سفر معراج جو ہوا تھا پیارے نبی کا، ام ہانی کے گھر سے ہوا تھا. ام ہانی خود بیان کرتی ہیں اس رات کی بات کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر سوئے تھے، عشاء کی نماز آپ نے پڑھی تھی، رات کی نماز آپ نے پڑھی تھی، رات کی نماز پڑھ کر آپ سوئے تھے، اور صبح اٹھ کر پیارے نبی نے یہ ساری تفصیلات بیان کی. تو ام ہانی کا تذکرہ اور اس عظیم واقعے سے اور اس عظیم معجزے سے جڑا ہوا ہے جسے معجزہ اسراء و معراج کہا جاتا ہے. ام ہانی رضی اللہ عنہا حالانکہ اسلام بہت دیر سے لائی ہے، مشہور قول کے مطابق عام الفتح کو یہ مسلمان ہوئی، یعنی مدنی زندگی میں 59 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تھا، اس دن حضرت ام ہانی مشرف اسلام ہوئی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسراء و معراج کا جو واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جو سوئے اس رات، اس وقت ابھی وہ مشرف اسلام نہ ہوئی تھی. یہ اس وقت کی بات ہے. فتح مکہ کے دن ام ہانی مشرف اسلام ہوئی. اور فتح مکہ سے جڑی ہوئی کئی ایک باتیں ام ہانی نے پیارے نبی سے روایت کی ہیں.
ان صحابیات میں آپ کا شمار ہوتا ہے جن صحابیات نے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ روایت کیا ہے. 45 سے زائد حدیثیں ام ہانی رضی اللہ عنہا نے روایت کی ہیں, اور ان میں سے ایک حدیث خود بخاری اور مسلم میں بھی پائی جاتی ہے. فرماتی ہیں ام ہانی رضی اللہ عنہا, جس دن مکہ فتح ہوا, فتح مکہ کے سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ نے 8 رکعت نماز پڑھی. اور یہ کون سی نماز تھی؟ 2 مشہور قول ہیں اس سلسلے میں. ایک مشہور قول تو یہ ہے کہ وہ چاشت کی نماز تھی, اس لیے کہ چاشت کی نماز کم سے کم 2 رکعت ہے. وہ 4 بھی پڑھی جا سکتی ہے, 6 بھی پڑھی جا سکتی ہے, 8 بھی پڑھی جا سکتی ہے. تو فتح مکہ کے دن آپ نے 8 رکعت پڑھی. ام ہانی نے اس کو دیکھ کر روایت کیا ہے. اور بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 8 رکعت فتح مکہ کے دن آپ نے پڑھی ہے, یہ مکہ فتح ہونے کی بشارت اور مکہ فتح ہونے کی خوشی میں صلاۃ الشکر گویا آپ نے ادا کی. اسی لیے بعض اہل علم نے اس کو صلاۃ الفتح سے تعبیر کیا ہے, اور یہ لکھا ہے کہ پیارے نبی کی اسی سنت کی پیروی کرتے ہوئے بعض مجاہدین اور قائدین صحابہ کا یہ معمول تھا, جب بھی وہ کوئی نیا شہر فتح کرتے تو وہاں صلاۃ الفتح 8 رکعت پڑھا کرتے تھے. بہرحال یہ 8 رکعت یہ آپ نے چاشت کی نماز کے طور پر پڑھے ہوں یا صلاۃ الفتح کے طور پر پڑھے ہوں, یہ ام ہانی رضی اللہ عنہا نے یہ حدیث پیارے نبی سے روایت کی ہے. ایک اور واقعہ وہ فتح مکہ کے حوالے سے بیان کرتی ہیں کتب احادیث میں. آپ کو معلوم ہے کہ پیارے نبی نے فتح مکہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو امن دے دیا تھا. سب کی جانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے محفوظ قرار دے دیا تھا کہ سب کے لیے آج امن ہی امن ہے. لیکن چند لوگوں کا استثناء آپ نے کیا, 14-15 نام تھے یہ کہ یہ جہاں بھی نظر آئے انہیں مارو. تو ام ہانی نے ان میں سے ایک کو پناہ دے دی تھی. ایک ام ہانی کے پاس گیا ان میں سے ایک کافر, اور جا کر اس نے کہا کہ مجھے پناہ دے دو ام ہانی. تو ام ہانی نے پناہ دے دی. اب ام ہانی نے جب پناہ دے دی تو ان کے جو بھائی تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ, وہ مصر تھے کہ نہیں میں مار کے رہوں گا اس شخص کو. بھائی بہن میں گویا ایک تکرار ہو گئی. ایک کافر کو ام ہانی نے پناہ دے دی اور حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں اسے مار کے رہوں گا. ام ہانی شکایت کرنے کے لیے پیارے نبی کے پاس پہنچی. فرماتی ہیں میں جب پیارے نبی کے پاس گئی تو آپ غسل کر رہے تھے. حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ کیے ہوئے تھیں. غسل سے فارغ ہوئے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا ام ہانی ہوں. تو پیارے نبی نے کہا مرحبا بام ہانی, اہلا و سہلا و مرحبا کہا, خوش آمدید کہا اپنی چچا زاد بہن کو. پھر کہا کہ بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ ام ہانی نے کہا کہ اللہ کے نبی فلاں شخص کو میں نے پناہ دی ہے اور میرے بھائی علی کہہ رہے ہیں کہ اسے مار کے رہیں گے. تب پیارے نبی نے کہا قد اجرنا من اجرتی یا ام ہانی, قد اجرنا من اجرتی یا ام ہانی. کہا کہ اے ام ہانی جس کو تم نے پناہ دے دی اس کو ہم نے بھی پناہ دے دی. یعنی حضرت علی سے آپ نے کہہ دیا کہ مارو مت, قتل کرو مت. شخصی پناہ یہ عربوں کی روایت تھی, اور احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے ذمۃ المسلمین واحدہ یسعی بہا ادناہم. کوئی بھی مسلمان اگر کسی کو پناہ دے دے اور سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پناہ کا لحاظ رکھیں. روایتوں میں ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ اسلام لانے کے بعد حضرت ام ہانی جب اپنے شوہر سے جدا ہو گئے اس لیے کہ وہ مسلمان نہ ہوا, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی کو نکاح کا پیغام دیا, اپنی چچازاد بہن کو ام ہانی کو. ام ہانی نے پیارے نبی سے کہا کہ دیکھیے زمانے جاہلیت سے ہی میری دلی ارمان تھی کہ آپ کے نکاح میں رہوں,
لیکن اس وقت میں آپ کی یہ درخواست قبول کرتے ہوئے حرج محسوس کر رہی ہوں. کہا اس لیے کہ میری سرپرستی میں کئی ایک بچے ہیں, کئی ایک اولاد ہے, اور مجھے ڈر ہے کہ میں اپنی اولاد کی مشغولیات میں رہ کر آپ کے حق زوجیت کو ادا کرنے میں تقصیر کر بیٹھوں گی, اس لیے میں معذرت کرتی ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو سنا اور تعریف کی. کہا کہ قریش کی عورتیں کتنی اچھی عورتیں ہیں کہ ان کے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں بچوں کا کتنا لحاظ رکھتی ہیں, اور جب وہ شادی ہو کے شوہروں کے پاس جاتی ہیں تو اپنے شوہروں کی بڑی مددگار ہوتی ہیں. چونکہ ام ہانی رضی اللہ عنہا نے اپنے بچوں کی دیکھ بھال کی خاطر اس رشتے سے اس پیشکش پر معذرت فرمایا تھا, اس لیے پیارے نبی نے ان کی تعریف کی کہ بچوں کا کتنا لحاظ اور بچوں کا کتنا خیال ہے کہ اتنے بڑے شرف کو بھی وہ بچوں کی خاطر گویا ایک طرح سے قبول نہیں کر رہی ہیں. کہا کہ یہ صرف ام ہانی نہیں, قریش کی خواتین کی یہ عظیم صفت ہے. قریش کی تمام خواتین کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم صفت کے پائے جانے پر تعریف فرمائی. مسند احمد اور ابن ماجہ حدیث کی یہ دو عظیم کتابیں, اس میں ایک عظیم حدیث ام ہانی نے روایت کی ہے. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی دیکھیے میں بہت بوڑھی ہو چکی ہوں, کمزور ہو چکی ہوں, زیادہ محنت اب نہیں ہو پا رہی ہے, کوئی جامع عمل بتائیے, کوئی جامع عبادت بتائیے جو عظیم اجر و ثواب والی ہو. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے ان سے کہا کہ ام ہانی 100 مرتبے سبحان اللہ کہا کرو, 100 مرتبے الحمدللہ کہا کرو, 100 مرتبے اللہ اکبر کہا کرو, 100 مرتبے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. اچھا فضیلت کیا بتائیے سنیے. کہا کہ ام ہانی جب تم 100 مرتبے سبحان اللہ کہو گی تو 100 غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب تمہیں ملے گا. اور غلام بھی کون؟ اولاد اسماعیل میں سے 100 غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب. اللہ اکبر. پھر کہا جب تم 100 مرتبے الحمدللہ کہو گی, الحمدللہ پڑھو گی, تو اللہ کے راستے میں 100 تیار شدہ گھوڑے دینے اور وقف کرنے کا ثواب تمہیں ملے گا. پھر کہا کہ 100 مرتبے جب تم اللہ اکبر کہو گی تو اللہ کے راستے میں 100 اونٹوں کی قربانی کرنے کے اجر و ثواب سے نوازی جاؤ گی. اور کہا جب 100 مرتبے تم لا الہ الا اللہ پڑھو گی تو زمین اور آسمان کے درمیان کی مسافت اس کے اجر و ثواب سے بھر جائے گی. اللہ اکبر. کتنا امام البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. مسند احمد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے. عمل دیکھو کتنا مختصر ہے مگر ثواب دیکھو کتنا عظیم ہے. 100 مرتبے سبحان اللہ پڑھنا ہے, 100 مرتبے الحمدللہ پڑھنا ہے, 100 مرتبے اللہ اکبر پڑھنا ہے, 100 مرتبے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے. اور دیکھو کتنے عظیم اجر و ثواب سے بندہ نوازا جاتا ہے. کتنی پیاری ہے ہماری شریعت, کتنا مہربان ہے ہمارا رب. وہ بندوں کو کس قدر نوازنے والا ہے, وہ بندوں کو کس قدر دینے والا ہے, وہ بندوں کی چھوٹے چھوٹے اعمال اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی کتنی قدر کرنے والا ہے. اللہ اکبر. ام ہانی رضی اللہ عنہا کا احسان ہے کہ انہوں نے پیارے نبی سے یہ سوال کیا کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں, کمزور ہو چکی ہوں, جامع عمل بتائیے. اور پیارے نبی نے ایسا عمل بتایا جو امت کے صرف بوڑھوں, ضعیفوں, کمزوروں کے لیے نہیں, یہ فضیلت تو سبوں کو حاصل ہو کر رہے گی. تو حضرت ام ہانی کی حیات, حضرت ام ہانی کی زندگی ہمارے لیے, آپ کے لیے ایک بہترین اسوہ ہے, بہترین نمونہ ہے. خاص کر امت کی ماؤں کے لیے, امت کی بہنوں کے لیے وہ ایک آئیڈیل ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العزت ہمیں ان کی زندگیوں میں پائے جانے والے اسباق اور جو دروس ہیں ان اسباق اور دروس کو ان کی زندگیوں سے لے کر اپنی زندگیوں میں ان کی تطبیق اور ان کو نافذ کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اللهم آمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.